پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اس وقت تکنیکی سطح کے مذاکرات ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. اب جو پالیسی لیول کے مذاکرات ہیں وہ اگلے مرحلے میں ہونے جا رہے ہیں اور اگلے ہفتے سے شروع ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے کن کن شرائط کے ماننے کا امکان ہے, کون سی باتوں کے اوپر آئی ایم ایف بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی طرح ان کمپلیکیٹڈ سوالوں کو آسانی سے سمجھنے میں مدد دیں گے شہباز رانا صاحب, سینئر صحافی ہیں, ماہر معاشی امور. بہت شکریہ شہباز صاحب. یہ جو بھی مذاکرات تکنیکی سطح کے مکمل ہوئے ہیں, ذرا پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس کا اوورآل موڈ کیسا رہا؟ پاکستان کی طرف سے کیا کہا گیا, آئی ایم ایف کی طرف سے کن چیزوں کے اوپر غور کیا گیا, کن چیزوں کو وہ ماننے کو تیار ہے, کن چیزوں پہ پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ اوورآل اس حوالے سے اگر ہم ایک مجموعی طور پہ صورتحال آپ ہمیں بتائیں تو وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس ماریہ آپ کا. دیکھیں, جو نومبر 2024 میں صورتحال تھی نئے پروگرام کی, جب آئی ایم ایف کو ایمرجنسی میں پاکستان اپنا ایک مشن بھیجنا پڑا, اس وقت تقریباً آپ کا پروگرام جو تھا وہ ڈی ٹریک ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ مشن آیا اور حکومت کو دوبارہ ایک دفعہ جھنجھوڑا گیا اور حکومت نے اس پروگرام کی اونرشپ لی اور دوبارہ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا. تب تک جو لیپسز ہونا تھے وہ ہو چکے تھے. اس کے بعد اس کی آگے جو مہینہ, یہ جو پچھلا کوارٹر تھا, اس میں اس کو ریکوری کی طرف چیزوں کو لے کے جانا شروع کیا حکومت نے. تو یہی وجہ ہے کہ جب اس دفعہ مذاکرات شروع ہوئے تو چیزیں بائی اینڈ لارج کافی پازیٹیو تھی. آئی ایم ایف کی جو کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی, حکومت کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی, ابھی تک تمام ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہے, تو اس میں ایز سچ کوئی اگریسو جو پوسچر ہے آئی ایم ایف کا وہ سامنے نہیں آیا, وچ از ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ. جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے تو ہمیں بھی ہوتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیسے ڈیل کریں گے. اس دفعہ جو ٹون ہے ان مذاکرات کی کافی پازیٹیو ہے. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ حکومت نے چھوٹی موٹی تو ان سے ہوئی ہیں, اس میں ڈیویشن انہوں نے کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ, لیکن کوئی میجر جو چیز ہے وہ ایز سچ اس میں نہیں آ رہی. جیسے ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, اس کو آئی ایم ایف ابھی اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے جو قوانین ہے, اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. آلدو ہمارا اس کے اوپر ایک یہ ہے کہ ابھی تک یہ صرف لیجسلیشن کی حد ہے, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی اب سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی. دوسرا جو پاور سیکٹر ہے, پاور سیکٹر کے جو اہداف تھے پہلے 6 ماہ کے جو آئی ایم ایف سے طے تھے وہ تقریباً اچیو ہوئے ہیں. بٹ اس میں جو ان کی ملاقاتیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی ہیں, اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے جو 2-3 بڑے سوالات تھے, ایک تو یہ تھا کہ اگر سرکولر ڈیٹ کے اہداف جو ہے پہلے 6 ماہ کے مالی سال کے حاصل ہو سکتے ہیں, پھر ایسا کیا ہوا کہ جنوری فروری میں پھر سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو گیا. دوسرا ان کا سوال اس کے حوالے سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے جو ونٹر پیکج دیا تھا انڈسٹری کے لیے کنزمپشن بڑھانے کے لیے بجلی کی, اس میں کتنی گروتھ ہوئی ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. اور پھر جو فلو ہے سرکولر ڈیٹ کا, ایک طرف تو اسٹاک کی تو بات ہے, لیکن جو فلو ہے جو روزانہ جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, جس میں چوری بھی شامل ہے, انیفیشنسی بھی ہے, اس کے اوپر پائیدار کیا اقدامات کر گئے. اور تیسری جو چیز جس سائڈ پہ تھی وہ ایف بی آر کے جو محصولات ہیں اس کے حوالے سے تھی. تو یہ ابھی تک یہ 3-4 بڑے ایریاز رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے فوکس رہا ان ٹاکس کا. آلدو آئی ایم ایف نے ساری چیزوں کو ٹچ ضرور کیا ہے ان ٹاکس کے دوران. سو اگر ہم ان کو ان سو مینی ورڈز یہ کہیں کہ پہلے کے مقابلے میں یہ تسلی بخش مرحلہ ہے, یہ درست ہوگا؟ جی بالکل. ان لائک ان دی پاسٹ, پہلے کے مقابلے میں یہ جو مذاکرات ہے کافی بہتر ماحول میں ہو رہے ہیں, لیکن کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی بدھ جمعرات تک. بٹ آئی ڈونٹ سی کہ وہ اتنی بڑی چیزیں ہوں گی جہاں پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. 2 ایشوز ہیں جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ایشو تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایف پی آر کا جو ٹیکس کا جو نیا ٹارگٹ ہوگا غالباً 12,480 ارب یا اس سے کچھ کم ہوگا, اور اس کے جو اس میں ابھی تک شارٹ فال آ چکا ہے اس کو کیسے آئی ایم ایف اس کو ایکسپٹ کرے گا. کیونکہ ایک جو چیز حکومت نے آئی ایم ایف کو کہی ہے کہ ہم کورٹ کیسز سے کوئی 290 سے 300 ارب روپیہ نکال لیں گے جون تک. کیا آئی ایم ایف یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اگر مان لیتا ہے تو پھر کوئی بڑا چیلنج نہیں آنا چاہیے, اگر نہیں مانتا تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے. آلٹرنیٹ میں خبر دے, سوری میں اسی نقطے کو میں ذرا آگے اس لیے بڑھانا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی خبر بھی تھی اس میں تھا کہ اگلے بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجویز بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی ہے. پہلے ٹیکس کا جو اہداف ہے وہ پورے نہیں ہو رہے, تو پھر اس کا فارمولا کیا ہوگا, متبادل کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, متبادل میں تو حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو ٹیکس بیس ہے اس کو براڈن کریں گے, ہم تاجروں سے ٹیکس لیں گے, ہول سیل ڈیلر سے لیں گے اور ریئل اسٹیٹ سے لیں گے. لیکن ابھی تک اگر آپ ان کے پریکٹیکل نتائج دیکھیں, 7 ماہ کے نمبرز میں نے دیکھیں, 8ویں مہینے کا میں نے سیکٹر وائز نہیں دیکھا ابھی تک,
تو پریکٹیکلی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کامیابی نہیں ہے. تاجر دو اسکیم جو ہے اس سے ان کو کوئی 15 لاکھ روپیہ بھی اکٹھا نہیں ہوا. پورے سال میں 50 ارب روپیہ کرنا تھا, 6 ماہ میں 23.5 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تھا اس بجٹ میں, لگا پہلے تھا, اس کا ریٹ بڑھا کے انہوں نے 2.5% کر دیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا کاسٹ اتنی بڑھا دی جائے کہ تاجر خود رجسٹر ہونے آ جائے اور ٹیکس پے کرنا شروع کر دے. اس میں ان کو اضافی ریونیو تو مل گیا کیونکہ جو تاجر ہے اس چیز کی قیمت پرائس میں بلڈ کر کے کنزیومر سے چارج کر رہا ہے 2.5% کی. حکومت کو تو 19.5 ارب روپیہ مل گیا, لیکن جو اس کا ایکچوئل اس کا مقصد تھا جس کے اوپر IMF کا بھی فوکس ہے کہ مقصد یہاں پہ ان سے ود ہولڈنگ ٹیکس لینا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں, نہ صرف جمع کروائیں, اس میں ایکچوئل انکم شو کریں. اگر نہیں شو کرتے تو پھر FBR ان کو پینلائز کرے. وہ کام ابھی تک نہیں ہو رہا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ سیلڈ کلاس کے اوپر بوجھ ہے, میرا یہ سب سے اہم سوال ہے, کب جو ہے وہ حاصل, یہ میرا سوال تنخواہ دار ہدف حاصل نہیں ہو رہا تو ریلیف کیسے, تنخواہ در طبقہ. تو اس میں جو گورنمنٹ کا جو آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ ہم تنخواہ در طبقے کو ریلیف تب دے سکیں جب کسی اور جگہ سے ہمیں جو ہے وہ اضافی محصولات وصول ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کلاس پہلے ہی مری اس کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیں. اب میں نے یہ بجٹ میں بھی یہ بات کی تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کس ملک کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ سلیب ہے سیلڈ کلاس کی جس کے اوپر پہلے ہی 35% ریٹ تھا, تو چونکہ وہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے تو اس کے اوپر 10% سرچارج لگا ہوا ہے. اس کی لینگویج ہی سرچارج ہے. زیادہ ٹیکس دینے کے اوپر 10% جرمانہ ہے تو 38.5% میکسیمم ٹیکس بن جاتا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ سرچارج والا جو مذاق کیا تھا جس کا لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے, اس مذاق کو تو کم از کم یہ بجٹ میں ختم کرنا. لیکن شہباز, یہ جو ابھی چائنا کی طرف سے آج کی اطلاعات ہیں کہ $2 ارب کا رول اوور کر دیا جائے گا, اس نے بھی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو اس پہ اثر انداز ہوا ہے, اور اگر یہ رول اوور ہوتا ہے تو اس سے کتنا کشن بنے گا؟ دیکھیے 3 ممالک جو ہیں چائنا, سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات, ان کے ڈائریکٹرز نے IMF کو ڈائریکٹ کمٹمنٹ دی تھی سپٹمبر 2024 میں جب یہ پروگرام اپروو ہوا تھا کہ جو بھی قرضہ انہوں نے پاکستان کو دیا ہوا کیش ڈپازٹس کی صورت میں وہ ہر سال جب اس کی میچورٹی آئے گی تو اس کو وہ رول اوور کر دیں گے. سعودی عرب نے دسمبر میں 3 ارب رول اوور کیا, متحدہ عرب امارات نے جنوری میں $2 ارب رول اوور کیا, چین ابھی $2 ارب کر رہا ہے, پھر آگے جا کے پھر وہ کرے گا. تو اس کا نیٹ افیکٹ 0 ہے. یہ پارٹ آف کمٹمنٹ ہے جو ان تینوں ممالک نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. اس سے جو حکومت کا ایک جو کمفرٹ لیول ہے وہ مینٹین رہے گا, وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے گا. 2 چیزیں اس کے اندر جو ایڈیشنل ہوئی ہیں جس میں سعودی عرب کی جو آئل فیسلٹی تھی وہ کک ان نہیں کر رہی تھی. وہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مہینے وہ بھی سعودی عرب نے اس کو اپروو کر دیا, اس کے ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا, آلدو اس کے اوپر ہم 6% اس دفعہ سود دیں گے اس فیسلٹی کے اوپر جو ریٹ پہلے کم ہوتا تھا. ایک چیز. دوسرا, کمرشل لینڈنگ میں حکومت کو پرابلمز آ رہی ہیں. جو فورن کمرشل لونز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی UBL کے ذریعے انہوں کو $300 ملین لے لیا تھا. کچھ پھر ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ $500 ملین کی پاکستان کو گارنٹی دے رہا ہے غیر ملکی قرضہ لینے کے لیے, غیر ملکی کمرشل قرضہ لینے کے لیے. اس کے اوپر $500 ملین کی گارنٹی کے اوپر حکومت کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ $1 ارب ہی نیا قرضہ اٹھا لے گی. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن حتمی اوپینین اسٹیج کے اوپر ہمیں نہیں دینا چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے جمعے کو جب یہ مذاکرات کمپلیٹ ہو جائیں گے. بائی اینڈ لارج چھوٹا موٹا کوئی ہکپ تو ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے جو ٹاکس ہیں آف ٹریک ہو جائیں اور پاکستان کو ٹرانش نہ ملے. بہت شکریہ.